السلام علیکم دوستوں، آج 2 اگست 2026 ہے۔ کل 1 اگست کو میں نے چمن سے ریلیٹڈ ایک ولاگ پیش کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں چمن ایک ایسی لوکیشن کے طور پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات کو بھی ظاہر کرے گا، لیکن پاکستان کے اندر سسٹم کی تبدیلی میں بھی چمن کا بہت زیادہ کردار ہوگا۔ پلس یہاں پر دو سیاسی جماعتیں ایک اتحاد پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اس اتحاد کا مقصد علاقائی بہتری نہیں ہوگا بلکہ ایک نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اپنی سیاسی ویلیو کو جتلانے کا ان کا مقصد ہوگا۔ اس حوالے سے میں نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حوالے سے بھی کچھ پریڈکشنز کی تھیں۔ ایک خاتون نے اس حوالے سے جب یہ ولاگ دیکھا، اس کے بعد جہاں انہوں نے مجھ سے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے رابطہ کیا، وہیں انہوں نے جب پہلا میسج کیا اپنی رودات سنائی کہ وہ کیسے چمن سے قندھار تک مسالہ جات فروخت کرتی تھیں اور اپنی بیٹیوں کو پالتی تھیں، اور ان کی ایک بیٹی اکیڈمی بنا کر بچوں کو پڑھا رہی ہے گھر کے اندر ہی، اور دوسری بیٹی بی ایس میتھمیٹکس کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی سے کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کچھ میری پریڈکشنز کو یا آپ کہہ لیں میری کیلکولیشنز کو انڈورس بھی کیا کہ پاکستان کے اندر نئی اکائیاں تو ہونی چاہیے لیکن ان کو کلچرل اٹونومی ملنی چاہیے، نہ کہ لوز فیڈرلزم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن میری خواہش ہے کہ جس ولاگ کے اوپر انہوں نے مجھے دعائیں دی اور پاکستان کے نئے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے میری تمام تر پریڈکشنز کی یا انالیسس کی یا پولیٹیکل اکنامک وے کے اندر جو میں اپنے نیریٹیوز پیش کرتا ہوں اس حوالے سے انہوں نے جو مجھے انڈورس کیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے یہ ولاگ جو میرے دوسرے چینل پر چل چکا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو بھی معلوم ہو کہ میں کیا کہہ چکا اور اس کی وجہ سے وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ خاتون مجھے اس قدر زیادہ دعائیں دینے پر مجبور ہوئیں۔ آپ یہ ولاگ سنیں، اور یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ ولاگ ان کے لیے بالکل بھی نہیں جو مجھے آسٹرولوجر سمجھتے ہیں یا جو توہم پرستیوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا جو نیومرولوجی کو بھی نعوذ باللہ کوئی ڈیوائن نالج سمجھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم دوستو، 8 جولائی کو میں نے آپ کے سامنے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جولائی کے آخری دنوں میں آپ کو نئے بیانیوں پر مبنی اصلاحات میں بلوچستان اور بلوچ لیڈرشپ ایڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ بلوچستان سے متعلق بہانے بنائے جائیں گے اور بلوچ لیڈرشپ کو ایڈ کرنے کے حوالے سے باتیں کی جائیں گی، لیکن ایک نیا نظام لانچ کرنے کے حوالے سے کوشش کی جائے گی، لیکن یہ نیا نظام مصنوعی نیا نظام ہوگا کیونکہ ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ ایونٹ یا ایک سڈن شاکنگ نیوز یا ایک سڈن شاکنگ کک آفنس کے بعد واقعی حقیقی معنوں میں بھی پاکستان کا نظام بدلنا ہے۔ اور کل جولائی کا آخری دن تھا اور آپ نے بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں ہی ایک پریس کانفرنس بھی ہوتی ہوئی دیکھی۔ میں آپ کے سامنے کافی عرصے سے پریڈکشنز کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک جانب مصنوعی اصلاحات ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن درمیان میں پاکستان کے ذائچے میں ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، ایک سڈن شاکنگ کک آفنس یا ایک سڈن شاکنگ نیوز ہے، اور اس کے بعد حقیقی اصلاحات ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ آپ مصنوعی اصلاحات کو یا حقیقی اصلاحات کو مصنوعی کلچرل ریولوشن یا حقیقی کلچرل ریولوشن کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، مصنوعی اعتصاب اور حقیقی اعتصاب کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، مصنوعی محمد بن سلمان ماڈل اور حقیقی محمد بن سلمان ماڈل سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، مصنوعی جنرل وحید کاکر ٹائپ فارمولا اور حقیقی جنرل وحید کاکر ٹائپ فارمولے سے بھی اس تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دونوں جانب چاہے مصنوعی طور پر کوئی ڈیولپمنٹس ہوں چاہے حقیقی طور پر ڈیولپمنٹس ہوں، وہاں پر آپ کو بلوچ اور بلوچستان ایڈ ہوتا ہوا لازمی دکھائی دے گا۔ مصنوعی اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے کل بھی ایک پریس کانفرنس دیکھ لی، لیکن حقیقی اعتبار سے بھی میں پریڈکشنز کر چکا ہوں اور اگست 2025 میں پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں جو ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ کک آفنس یا ایک سڈن شاکنگ نیوز نظر آتی ہے، اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے لاہور اور پھر کوئٹہ کے اندر ایک اجلاس ہوگا اور ایک مستقبل کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے گا، جس میں شاید کچھ ریٹائر ٹیکنوکریٹس ہوں گے، ریٹائر بیوروکریٹس ہوں گے، ریٹائر ججز ہوں گے یا شاید کچھ ریٹائر جرنیل بھی ہوں گے، لیکن کوئٹہ میں جا کر کوئٹہ میں بیٹھ کر اس کے ایک حتمی خد و خال کا تعین کیا جائے گا۔ مصنوعی طور پر دیکھیں تو بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی امپلیمنٹیشن یا ایگزیبیشن نظر آتی ہے اور حقیقی طور پر دیکھیں تب بھی ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ہی امپلیکیشن نظر آتی ہے۔ ہاں، جو بھی نیا یا مکمل نظام ہوگا، چاہے
مصنوعی اعتبار سے یا چاہے حقیقی اعتبار سے، دونوں جانب سے آپ کو خیبر پختونخوا کی جو موجودہ لوکیشن ہے، ابھی جو آج 1 اگست کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو لوکیشن ہے، ان علاقوں سے آپ کو مصنوعی نظام کے اندر بھی لوگ ایڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور حقیقی جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر بھی خیبر پختونخوا کے موجودہ علاقے اور بلوچستان کے موجودہ علاقوں سے لوگ ایڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹ بھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے 2021 سے میں کتاب بھی لکھ چکا ہوں، فردر میں پریڈکشنز بھی زورواسٹرن نیومرولوجی کے اکارڈنگ بھی کر چکا ہوں۔ لیکن کل سے آن ورڈ چمن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ چمن پاک افغان بارڈر کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھی بہت زیادہ اسٹریٹجک لوکیشن کا حامل نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ہلچل نظر آ رہی ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے، وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے حوالے سے سوالات پوچھے، لیکن ساتھ میں چمن کے اکارڈنگ پریڈکشنز بھی پوچھیں۔ پھر چمن سے ہی ایک ایسا سیاسی اتحاد ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو آنے والے دنوں میں وفاق پاکستان پر بہت زیادہ برڈن بھی ڈالتا ہوا دکھائی دے گا، یا وفاق کو بہت زیادہ پریشرائز بھی کرے گا، اور اس کی کچھ خاص سیاسی ریزنز بھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں افغان تجارت کے حوالے سے بھی یہ علاقہ بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ تو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بلوچستان کا جہاں ہم ذائچہ بناتے ہیں، وہاں اسپیسیفکلی ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ یا زمان اور مکان کے تصور کے بقدر اور نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ چمن کی بھی انرجیز کو چیک کیا جائے کہ چمن آنے والے دنوں میں کیسا نظر آتا ہے، یا یہاں کے لوگوں کو آنے والے دنوں میں کیا مفادات ہو سکتے ہیں، کیا معاشی فائدے یہاں کے لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ڈیجیٹل ٹریڈ کوریڈور کے حوالے سے میں کچھ دن پہلے افغانستان کا ذائچہ بنا کر بھی آپ کے سامنے پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان سے متصل تمام بارڈر ایریاز، یا پاکستان اور ایران سے متصل تمام بارڈر ایریاز پر اب روایتی تجارت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ڈیجیٹل ٹریڈ کوریڈورز بنیں گے۔ اور کل کی پریس کانفرنس میں بھی یہ واضح طور پر انڈورس ہو گیا کہ پرانا روایتی نظام اب ختم ہوگا، اب نیا ڈیجیٹل ٹریڈ کوریڈور ایمرج کیا جائے گا، یعنی کہ پرانی تجارت کے روایتی ماڈلز کو اب ایلیمینیٹ کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر جو خبریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں وہ یہ کہ پاکستان جن افغان غیر قانونی باشندوں کو لنڈی کوتل سے بے دخل کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چمن کے راستے دوبارہ پاکستان کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج کل چمن کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، افغانیوں پر بہت زیادہ نظر بھی رکھی جا رہی ہے، اور جگہ جگہ ناکہ بندیاں بھی کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ ناکہ بندیاں برقرار رہیں گی یا نہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ناکہ بندیاں اب مستقل طور پر ایک انتظامی پالیسی بن چکی ہیں، اور چاہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بحال بھی ہو جائیں، لیکن اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو عوام کی موومنٹ ہے ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا، ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، اور چاہے تعلقات بالکل وارم ہو جائیں، بالکل کارڈیل ریلیشنز بھی ایمرج ہو جائیں، لیکن اب تجارت بھی ریگولیٹ ہوگی اور لوگوں کی آنیاں جانیاں بھی ریگولیٹ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پوچھا گیا کیا چمن آنے والے دنوں میں الگ انتظامی یونٹ یا ایک صوبے کے طور پر ابھرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ اوبویسلی چمن ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پر ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ سیاسی مجبوری بھی بن چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہاں کے لوگ جو عادت ہو چکی تھی یہاں پر مقامی لوگوں کی کہ یہاں سے چیزیں وہاں لے جائیں اور وہاں سے چیزیں یہاں لے آئیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اب ایسا نظر نہیں آتا۔ اب ایسا نظر آتا ہے مقامی لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹریڈ مارکیٹس تو بن سکتی ہیں، تجارتی زونز تو بن سکتے ہیں، لیکن اکانومی کو ریگولیٹ کرنے کا جو ریاست پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس خطے کی، اس زمین کی مجبوری بن چکی ہے، وہ چند لوگوں کی خواہشات کے اوپر یو ٹرن کا شکار نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو ایک سڈن شاکنگ پریڈکشن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور JUIF کا چمن کے مسئلے کے حوالے سے اور پاک افغان تجارت کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں ایک اتحاد ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں ایک طرف قوم پرست ہوں گے اور ایک طرف مذہبی جماعت ہوگی، لیکن دونوں کا بظاہر محور افغان تجارت کی بحالی ہوگا اور مقامی مسائل کے حوالے سے وفاق پر دباؤ ڈالنا ہوگا، اور یہ بظاہر عوامی معاشی بے چینی کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اندر خانے کچھ اور ہڈن فیکٹرز بھی نظر آتے ہیں، اور وہ ہڈن فیکٹرز یہ ہیں کہ جب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب نئے یونٹس بننے والے ہیں، اب
اب نئے صوبے بننے والے ہیں، تو یہ ان کے اندر اپنی علاقائی حکومتوں کے حصول کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وفاق کو یہ باور کراتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس علاقے میں ہماری اکثریت ہے، ہماری من پسند حکومت، یا ان علاقوں کے بیہاف پر کسی نئے نظام کے اندر، کسی نئے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اندر ان کے من پسند لوگوں کی نمائندگی لازمی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان یا اوورال پاکستان کو بھی دیکھا جائے، بلوچستان کو بھی دیکھا جائے، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبے بنتے ہوئے تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ سے کہہ چکا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے ایک نہ ایک دن ختم تو ہونا ہے۔ یہ یوگوسلاوین ماڈل ہے اور اس کو بالکل ایسے ہی شیپ کیا گیا جس طرح یوگوسلاویا کے حوالے سے پلاننگ کی گئی کہ وہ دنیا کے نقشے سے کیسے غائب ہوگا، ورنہ جنرل مارشل ٹیٹو نے سینٹرلائزیشن کے ذریعے یوگوسلاویا کو ایک مضبوط اینٹی بنایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ان کا اقتدار ختم ہوا اس کے بعد صوبائی خود مختاری کے نام پر یا اٹونومس یونٹس کے نام پر جو خود مختاری کی ویو ایک آہستہ آہستہ ایمرج ہونا شروع ہوئی، اس نے ایک نہ ایک دن یوگوسلاویا کو دنیا کے نقشے سے ہی غائب کر دیا۔ اور موسٹ ریسنٹ ایگزامپل سربیا سے کوسوو کی علیحدگی کی ہے کہ کوسوو کی علاقائی اسمبلی نے ایک رات میں قرارداد پاس کی کہ آج سے ہمارا جو علاقائی جو سرحدیں ہیں وہ ہماری آج سے انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، اور ہماری پولیس ہی ہماری فورس بن چکی ہے، اور ہمارے مقامی قوانین ہی اب آئندہ کے لیے ہمارے آئین کا درجہ ہوں گے۔ اور راتوں رات 108 ممالک نے کوسوو کو الگ ملک تسلیم بھی کر لیا۔ اب سربیا کہتا بھی رہتا ہے کہ نہیں یہ میرا اٹونومس یونٹ ہے، لیکن دنیا مانتی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے 18ویں ترمیم نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو یہ کلچرلی اٹونومس تو ضرور ہوں گے، لیکن اب یہ لوز فیڈریشن کا حصہ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے نہ صرف چمن بلکہ اوورال بلوچستان کے اندر بھی آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل اینڈ بلو اکانومی کا بہت زیادہ عروج آنے والا ہے۔ بلو اکانومی بھی بہت زیادہ گرو کرنے والی ہے، کوسٹل اکانومی بھی بہت زیادہ گرو کرنے والی ہے، اور ڈیجیٹل اکانومی سے ریلیٹڈ جتنے نوجوان ہیں وہ بھی بلوچستان کے اندر بہت زیادہ گرو کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ چمن سے ہی ایک نئے ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن کی بنیاد رکھی جائے گی، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہائپر کوگنیٹو نیو اربنزم کہہ سکتے ہیں، اور وہ پورے ملک میں پھیلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس میں پہلے نمبر پر بلوچستان کے تمام تر شہر ہائپر کوگنیٹو نیو اربنزم کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیولپ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور جیسے جیسے ہائپر کوگنیٹو نیو اربنزم یہاں پر امپلیمنٹ ہوتا جائے گا، چمن کی ویلیو پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے یا پاکستان ترکمانستان تجارت کے حوالے سے بہت زیادہ گرو کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور آنے والے دنوں میں چمن بارڈر پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان یا پاکستان اور سنٹرل ایشیا کے درمیان تجارت کے حوالے سے بھی اور ان قریب ریل کوریڈور کے حوالے سے بھی نمایاں مقام حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نیورولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ وقتی مزاج کی صورت میں بتایا، اسٹیٹ سائیکولوجی کے بھی کچھ فارمولاز کو میں نے یہاں پر یوٹیلائز کیا، زورواسٹن نیورولوجی کو بھی یہاں پر یوٹیلائز کیا، اور ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ چمن کی کچھ انرجیز کو بھی میں نے یہاں پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر بھی یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔